کیا گیا اور نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں۔ ظاہر ہے یہ اعزاز کسی اور نبی کو اس سے پہلے نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا۔ یعنی خاتم کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو سلسلہ دنیا میں چلا آ رہا تھا، آخری مور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ آپ نے خود اس کی جو وضاحت کی ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عمارت ہے حسین اور جمیل، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور جو آدمی دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ خالی رکھی گئی ہے۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور میں نے آ کر اس دیوار عمارت کو جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم بھی ہوتا ہے اور مکمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبوت کا ایک خاص مقصد تھا، اللہ کی طرف سے انسانیت کو دین پہنچانا اور توحید کا پیغام ان کو دینا اور اللہ کی طرف ان کو بلانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم بھی ہوئی اور مکمل بھی ہوئی۔ اس لیے آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ کامل اور مکمل دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی ہدایت آسمانوں سے انسانوں کے لیے آئے گی، اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ آپ پر نازل ہونے والی وہی الہدا، قرآن مجید، فرقان حمید آخری کتاب ہے۔ اچھا، سابقہ انبیاء علیہ السلام پہ جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے آج کوئی کتاب دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہے، نہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت محفوظ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا نبی آ کر جن چیزوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی، کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، کوئی تعریف کر دی، تو اس کی اصلاح دوسرا آنے والا نبی کر دیتا تھا۔ تو یہ دین چونکہ آخری دین تھا، یہ کتاب چونکہ آخری کتاب ہدایت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے نبی، ہم آپ کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کو بھی ختم کر دیا گیا، تو آپ پر نازل ہونے والے قرآن کو ہم نے قیامت تک جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے اندر ایک شوشے کا رد و بدل نہیں کر سکتی۔ معاندین نے، منافقین نے، مشرکین نے کتنے پاپڑ بیلے اس قرآن کے مقابلے کے لیے، کتنی کوششیں کی گئی۔ ابھی حال ہی میں ایک فتنہ سامنے آیا، امریکہ سے کوئی ایک نیا برانڈ نکلا ہے قرآن کریم کا، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ کافی یہ چیز گردش کر رہی تھی، لوگوں کو خبردار کیا گیا، اس سے خبردار ہیں۔ کویت میں جو ہے وہ اس کی کافیاں جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کی گئی، تو عجیب عجیب ختمے، اور اسی طرح سے جو ہمارا فتنہ قادیان ہے اس کے ذریعے سے نئی نبوت جو مطلب یہ ہے کہ ایجاد کی گئی تھی قادیانیوں کی، تو وہ برانڈ بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں چل سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہارون رشید کے دور کا۔ ہارون رشید خود بھی بڑا مطلب یہ ہے کہ عالم فاضل آدمی تھا اور علماء کا بڑا قدردان تھا۔ تو اس کے دور میں ایک یہودی خطاط تھا، تو وہ یہودی خطاط جو ہے نا وہ خطاطی کا کام کرتا تھا، تو اس دور میں ہاتھ سے جو ہے کتابیں لکھی جاتی تھی، تو وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن یہ کتابیں لکھ کر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا، تو ہارون رشید نے اس سے ملاقات کی، تو ظاہر ہے کہ بڑا صاحب علم بھی تھا وہ آدمی، بڑا ذکی اور بڑا فہیم انسان تھا، عقل مند انسان تھا۔ تو ہارون رشید نے اس کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ خود آیا ہارون رشید کے پاس اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہو، تو اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں آپ کو پتہ ہے یہ خطاطی کا کام کرتا ہوں، جو ہے وہ کتابیں لکھتا ہوں، تو میں نے 3 نسخے زبور کے لکھے، 3 انجیل کے لکھے اور 3 قرآن کے لکھے، اور پھر اس کے ماننے والے، ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں وہ نسخے میں نے تقسیم کر دیے۔ تو جو زبور کے نسخے میں نے جتنے بھی دیے تھے وہ سارے چلے گئے، انجیل کے بھی چلے گئے، قرآن کے جو نسخے میں نے لوگوں کو دیے تھے وہ چند ہی دنوں میں سارے واپس میرے پاس آ گئے۔ لوگوں نے کہا، چونکہ اس نے کیا کیا تھا کہ دوسری کتابوں تو ویسے بھی ملاوٹ ہے، تو قرآن کے اندر بھی اس نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملا دی، تو لوگوں نے قرآن واپس کر دیا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ قرآن وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی،